اور میں لینا بھی نہیں چاہتا ہارون صاحب، میں لینا بھی نہیں چاہتا. میں نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ ذرا سنیے گا نہ، میں نے نام لیا ہے، میں نے بھی وہ اشارہ جو آپ نے دیا کہ کون آ کر کہتا ہے بچے. آپ سنیے تو جی سر آپ کہیں تاکہ میں خرم صاحب کو سر اس پہ بھی ذرا جو آپ کہتے ہیں بچے، ٹھیک ہے کسی نے اگر یہ کہا ہے بچے، لیکن ہم اس معاملے میں سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم کراچی میں امن چاہتے ہیں، ہم کراچی میں اب جنازے نہیں چاہتے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جنازے اٹھانا چھوڑیں، نشاندہی بھی کریں اور اس قاتلوں کے پیچھے بھی پڑ جائیں. آپ نشاندہی نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہے آپ کا. ایک بات اگر چانڈیو صاحب مجھے اجازت دیں، اگر اجازت ہو، آپ کی اجازت ہوگی جب بولوں گا میں. ابھی 3 روز پہلے سما کی ایک وین جلی ہے، اور سما کی وین جلنے کے بعد 2 منٹ کا انٹرویو لائیو سما پہ چلا ہے. انہوں نے اوپنلی بتایا کس نے کیا ہے، کون گرفتار ہوا. میڈیا کی جلی، آپ بتائیں نا. اب میڈیا کی اپنی بات نہیں بتائے گا. نہیں ہم کیوں نہیں بتائیں گے، تو بتائیں نا کس کا نام لے رہے تھے آپ. مغوی برآمد ہوئے، لوٹی ہوئی گاڑیاں وہاں سے برآمد ہوئیں، 100 سے زائد لڑکا وہاں آرمڈ کھڑا ہوا تھا. یہ سما کی رپورٹ ہے جب سما کی وین کو آگ لگائی، 2 روز پہلے کی بات ہے. جی واٹ ہیپنڈ، انہوں نے تو نام لیا. نہیں کر سکتے. دیکھیں جیسمن یہ جو ناموں کا سوال ہے. جی خرم ایک سیکنڈ، چانڈیو صاحب ایک سیکنڈ رکے سر، میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں اس کی تو ایک سیکنڈ، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک، ہم سرپرستی نہیں کر سکتے اس کی کیونکہ حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے. نمبر 2، سندھ میں امن امان ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہم ایسے لوگوں کی سرپرستی نہیں کر سکتے. آپ نشاندہی کریں گے انشاءاللہ ان پہ ایکشن ہوگا. سر کتنی دفعہ نشاندہی کریں چانڈیو صاحب، خدا را کتنی دفعہ نشاندہی کریں. مجھے اجازت دیں، ٹھیک ہے خرم دستگیر میں صاحب ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. خرم دستگیر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ان حالات کو؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، خدا را لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں، کاروبار میں بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیں بھائی، ان کی زندگیاں تو نہ لیں. ہم بھی بول کے تھک گئے ہیں، ریلیز میں بھی نکالیں، امن کی ریلیز میں بھی شرکتیں کر لیں. اور کیا کریں آپ مجھے بتائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو ہاتھ ہی بندے میں. اگر 3.5 سال بعد حکومت وقت کے پاس، اور وہ حکومت جو فیڈرل بھی اور سندھ میں بھی جن کے پاس حکومت موجود ہے، اگر ان کے پاس واحد رسپانس کمزوری کے آنسو ہیں، تو پھر شاید یہ کراچی میں پاکستانیوں کا خون جو بہہ رہا ہے، مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ یہ بہتا رہے گا. کیونکہ اگر 3.5 سال بعد بھی ذمہ داری کا تعین ہونا باقی ہے، یہ لوگ کو اسرائیل سے امپورٹ ہو کے کراچی میں کراچی کا امن تباہ نہیں کر رہے اور کراچی کے شہریوں کا خون نہیں بہا رہے، یہ حکومت اپنی ذمہ داری سے مفرور ہے. اور سندھ میں بھی مفرور ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی مفرور ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت، دیکھیں حکومتیں جو ہیں وہ جب خود قانون پر عمل داری نہیں کریں گی، تو پھر اگر وہ خود لا بریکر ہے، اگر وہ خود کنٹیمپٹ فار لا کریں گی. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں جب نیب چیئرمین کی تقرر کے اوپر حکومت نے خود کراچی کا امن و امان تباہ کیا اور خود پروٹیسٹ کیا، اور 18 آدمی جو ہیں وہ کراچی کے شہری وہ شہید ہو گئے اس پروٹیسٹ میں، نہ جانے کس کے کھاتے وہ اپنا خون تلاش کریں گے. اگر حکومتیں خود قانون توڑیں گی تو پھر یہ ان مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتی. ہمیں اب جو واضح ہے کراچی میں، اب اگرچہ ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ گئے، لیکن کراچی کے مسائل کا حل تو آخر میں آ کر جو AAA ہے، آصف زرداری، اسفندیار ولی اور الطاف حسین صاحب، ان 3 AAA نے، آصف، اسفندیار اور الطاف نے تلاش کرنا ہے. اس کے بغیر، اور سیاسی طاقت بھی ان کے پاس ہے، حکومتیں بھی ان کے پاس ہیں، یہ مل کر بیٹھیں اور خدا کے لیے کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈالنا بند کر دیں. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو فگرز بڑھتے جا رہے ہیں کراچی میں شہریوں کی ہلاکت کے، یہ سسٹمیٹک ہے. یہ ایک پرابلم جو ہے، یہ پیٹی کرائم کا ایشو نہیں ہے کہ یہاں ڈاکہ پڑ گیا ہے یا وہاں جو ہے کسی نے ذاتی مخالفت میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے. یہاں سسٹمیٹکلی کراچی میں جو ایشوز ہیں، چاہے وہ قبضہ گروپ کے ہیں، چاہے وہ سیاسی وہاں جو نیبرہڈ کے اوپر جو کنٹرول کے ایشوز ہیں، لیکن جب تک یہ سنجیدہ نہیں ہوں گے اور اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، اور یہ بات یہ سرکس بہت ہو چکا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں ہو گیا اور اس کو وہ ذمہ دار ہے. ہمیں تو کراچی میں امن چاہیے، اور کوئی شخص باہر سے آ کر کراچی میں امن نہیں لا سکتا. خرم دستگیر صاحب، اگر آپ کو اسمبلی اور سینٹ کا دے دیا جائے فلور، اب سیشن جاری ہے، خدا رہا آپ کیوں نہیں وزیر داخلہ کو بلاتے؟ آپ لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ ان کی طلبگاری کیوں نہیں کرتے؟ اپوزیشن متحد جی کیوں نہیں ہوتی؟ انشاءاللہ ہم پرسوں بلائیں گے. آج جو قومی اسمبلی کارروائی ہوئی، اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے جناب احسن اقبال نے کراچی اور کوئٹہ کی ٹارگٹ کلنگ کے اوپر ایڈجرنمنٹ موشن آج پڑا ہے، جو کہ ایکسپٹ بھی ہوا ہے، اور پرسوں ہم اس کے اوپر
وزیر داخلہ کی موجودگی میں یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ اٹھائیں گے کہ اب خدا کے لیے یہاں عجیب و غریب گفتگو ہے. میں حیران ہوں کہ ہم 3.5 سال بعد ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس کی سرپرستی میں کر رہے ہیں. خرم بھائی آپ تو میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میٹنگز کے اندر یہ لسٹیں, نوٹوریس ایلیمنٹس کی لسٹیں, جن کو کہ شیلٹر حاصل ہے ان کی لسٹیں, یہ پریپیئر کر کے عوامی ذرائع سے بھی اور انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے سب موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگوں کا شیلٹر ہے, حکومتی ذرائع کا شیلٹر, کس کا شیلٹر؟ لسٹیں موجود ہیں لیکن جو ول چاہیے, جو مضبوط ارادہ چاہیے ان جو ایلیمنٹ سے نمٹنے کے لیے, وہ مضبوط ارادہ موجود نہیں. لسٹیں تو بہت موجود ہیں اور 2 سالوں سے موجود ہے لیکن ارادہ موجود نہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, چانڈیو صاحب نے تو آفر کی تھی نا, بتایا ہوا ہے نا, کتنا بتائیں, بتا تو دیا کہ بار بار آپ کے بتانے پہ ایک لسٹ دے دیں, بار بار اس لسٹ کو آپ لے کے کہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی, خرم بھائی آپ اس بات بڑی اچھی کر رہے ہیں, آپ اس کے بعد بات کریے گا مولا بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اویئرنیس ہی ریز کر سکتی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی سیاسی طور پہ آواز ہی اٹھا سکتی ہے. ہم کوئی فوج تو نہیں ہے, ہم کوئی آرمی تو نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو ڈیفنس بھی شروع کر دیں. ہم تو اس کے لیے ریلائی کرتے ہیں اسٹیٹ کے آرگنز کا, اور اسٹیٹ کے آرگنز کو ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, بھائی آپ کے کس میٹنگ کے اندر آپ اپنے لوگوں سے پتہ کریں کہ ہم نے یہ چیزیں نہ دی. چانڈیو صاحب یہ کیا وجہ ہے, آپ مجھے بتائیں. جو ہوم منسٹر ہے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, ہائیڈ آؤٹس آئیڈینٹیفائی کیے. رضا بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو شیلٹر حاصل ہے. میں کہتا ہوں ان کو شیلٹر حاصل ہے, حکومت کا نہیں, ان پارٹیوں کا جو بعد میں وارث بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں, جن پر ایکشن ہوتا ہے تو پارٹیاں آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتی ہیں, میڈیا کو بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. حکومت تو ایکشن اٹھائے گی, کون سی حکومت اتنی قتل و غارت برداشت کرے گی؟ ٹھیک ہے, اگر پیپلز پارٹی طرف اشارے آئیں گے تو پیپلز پارٹی بھی لا تعلقی کرے گی اور ایکشن اٹھائے گی. لیکن جو لوگ شہادتوں کے بعد وارث بن کر ہوتے ہیں, وہ زندگی میں ان کا کیوں نہیں بات تحفظ کرتے, زندگی میں ان کے قاتلوں کا ہاتھ کیوں نہیں روتے, وہ ان کو کیا سوٹ کرتی ہے یہ صورتحال کہ لوگ قتل ہو جائیں, پھر ہم آ کر ماتمی نوحے گائے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں. مطلب یہ مولا بھائی میں اس بات سے تھوڑا افینڈ ہو رہا ہوں, ہمارے لوگ مارے جائیں, ہم ان کے جنازے بھی نہ اٹھائیں, ہم ان کے جنازے بھی اٹھانا چھوڑ دیں. نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ مولا بھائی؟ ہم اس پر ماتمی نہیں روتے, ہم اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں. I am offended by this. I am offended. نہیں مولا بھائی پلیز, ویری سنسیئرلی میں افینڈ ہوا ہوں. میرے لوگ مر رہے ہیں, میرے لوگ ہیں, میں جنازے اٹھاتا ہوں. آپ اس کو ہم نے چانڈیو صاحب آپ کلیئر کر دیں, آپ ایسا نہ کریں پلیز, یہ افینڈ کر رہے ہیں, آپ پوری قوم کو افینڈ کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں پلیز. میں سنوں گا آپ کی بات, لیکن پلیز سنے تو اب جو بھی خلوص سے ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس کو پوری اگر قوم کو ملوث کر دو گے, ایک پوری سیاسی چیز بنا دو گے, تو میری وہ نیت نہیں ہے. میں سندھ کا آدمی ہوں, میں آپ کو سندھی سمجھتا ہوں, آپ کی قوم کو الگ نہیں سمجھتا. پہلی بات تو آپ ذہن نشین کر رہے ہیں. آپ کے جو نوجوان جا رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں, وہ سندھ کے بیٹے ہیں. میں آپ کو الگ ہو کر کبھی نہیں سوچتا. میں نے زندگی کا پورا دور جو میری سیاسی زندگی کا ہے, ایک دن بھی میں نے ایسی سیاست نہیں کی جس میں اردو بولنے والوں کو میں نے مہاجر سمجھا. میں ان کو آپ کو سندھی سمجھتا ہوں, آپ ہماری قوم کا حصہ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو مل جل کر, حکومت کی ذمہ داری اولیت ہے, اس کو کوئی شک شبہ نہیں کہ میں اس کو بری کر رہا ہوں, لیکن آپ کو اور ہم کو جو ہم ان کی شہادتوں کے بعد روتے ہیں, ہمیں ان کی زندگی میں بھی یہ پلاننگ کرنی ہوگی کہ سیاسی مفادات سے میرا یہ مقصد ہے, پارٹی سے اونچے ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا, نشاندہی کرنا ہوگی مشترکہ. اب بتائیں, آپ لسٹیں دیے, اس میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہے, ANP بھی شریک ہے, لیکن آج کیوں ضرورت ہے لوگ ہم تینوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ضرور کچھ تو ہے جو میڈیا میں بھی اشارے آتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو تحفظ حاصل ہے, سیاسی پارٹیوں کے کچھ عناصر کا تحفظ ہوتا ہے, ہمیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. ہمیں مل جل کر کراچی کے امن کے لیے لڑائی لڑنی ہوگی, تب جان چھوٹے گی ہماری اس دہشت گردی سے. میں اس پروگرام میں رضا بھائی مجھے صرف ایک اسٹیٹمنٹ پھر آپ بولیے گا. میں اس پروگرام کے توسط سے پھر وہ بات ریپیٹ کروں گا جو ہم ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں. 6 اگست پچھلی دفعہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں کی تھی. آپ دہشت گردوں کو گرفتار کریں, اگر وہ MKM سے ہوں ان کو بھی گرفتار کریں, MKM ان کے پیچھے نہیں آئے گی. کتنی بار گئے, لکھ کے بھی دیا, سائن بھی کر کے دیا مولا بخش صاحب. جو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں, حکومت کے جرم ضعیفی کی سزا مرگ کراچی کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور یہ جو جرم ضعیفی ہے اس کا علاج کوئی اور نہیں کر سکتا.
اور بار بار جو کانڈکٹ ہے جو میں کو یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہی ہے کہ if the government becomes a law breaker it breeds contempt for law. یہ لوئس برانڈائس کے الفاظ ہیں. The government which breaks the law invites every man to become law unto himself. This government invites anarchy. اور جو ہمیں کراچی میں نظر آ رہی ہے, حکومت کو جب تک خود قانون پر عمل داری کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور کراچی کے شہریوں کی جو جان و مال کی حفاظت ہے ان کی ذمہ داری ہے, جب وہاں اس طرح کے سسٹمیٹک کلنگ ہوگی, سسٹمیٹک ڈسٹرکشن آف پراپرٹی ہوگی, تو پھر اینرکی کی طرف ہم جائیں گے. اور کراچی کا بند ہونا پاکستان کی معیشت کے پہیے کو جیم کرنا. سر آپ یہ اینارکی افورڈ کر سکتے ہیں؟ جو مرضی توجیہات وقت گزر چکا ہے. نہیں, اینارکی اگر خدا نہ خواستہ ملک میں ہو گئی تو کون سا لیڈر ہے جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو, اس آگ کو بجھانے کے لیے؟ ہوگا کسی کے پاس؟ میری گزارش یہ کہ کراچی میں ہم بہت قریب آ گئے ہیں کہ جب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ٹارگٹ کلنگ سے معاملہ آگے بڑھ کر باقاعدہ فیکٹریوں میں موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے, مزدور اندر محصور ہیں اور ابھی تک جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں نہیں پہنچی. تو یہ کیا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ یہی سوال سب پوچھ رہے ہیں, اور جو اس کی ذمہ داری ہے سیریسلی بیٹھ کر ہمیں سوچنا پڑے گا. کہ میری گزارش ہے کہ دسمبر میں صدر آصف زرداری 18 دن کراچی رہے, 25 دسمبر سے 11 جنوری تک کراچی میں اس دوران انپیرللڈ ٹارگٹ کلنگ ہوئی. وزیر اعظم جاتے ہیں, امن مارچ کی بجائے وہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب ان دی اینڈ یہی ہے کہ تمام تر گفتگو, تمام تر وعدے, تمام تر جو وعیدیں انہوں نے کی ہیں, یہ کراچی کے معاملے میں, کراچی کے شہریوں کی جانیں بچانے کے معاملے میں حکومت سنجیدہ نہیں ہے. یہی کنکلوژن ہے اور کوئی کنکلوژن ہو نہیں سکتا. چانڈیا صاحب جی آپ اس کنکلوژن سے ایگری کریں گے؟ جی میری بات سنیے گا. ایم کیو ایم کا معاملہ جو رضا ہارون صاحب جس درد سے بات کر رہے ہیں, یا جو میں درد محسوس کر رہا ہوں, یا ابھی اے این پی کے دوست بھی بات کرتے ہیں, ہمارا اور ہے. ان کو باہر سے بیٹھ کر آگ لگانا اور سارا معاملہ حکومت میں ڈال کر اپنی سیاسی کھچڑی پکانے کا شوق ہے. ان کو ہمارے درد کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ہمارے جو جرم ضعیفی کا تذکرہ کر رہے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں, یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, اب ان کو وہ زمانہ یاد نہیں. وہ میاں صاحب کے دور حکومت کو جا کر دیکھیں, اس کے زمانے میں جرم ضعیفی کتنا بڑا تھا, انہوں نے علاج کے لیے کیا نشتر ڈھونڈا تھا. وہ جرم ضعیفی نہیں تھا. یہ آج کی بات نہیں. یہ پاکستان کے دشمن بڑی مدت سے کراچی کو ٹارگٹ بنائے بیٹھے ہیں پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. آپ چیزوں کو ویسے دیکھیں, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مت دیکھیں. آپ نے ہمارے تھوڑے سے اختلاف ہو گئے ایم کیو ایم سے, تو آپ نے ایک بہت بڑا مدبر نے بیان دے دیا, جناب یہ مشترکہ حزب اختلاف کے لیے پہلا قطرہ ہے ایم کیو ایم. ایم کیو ایم سندھ کے باشندے ہیں, ہمیں اپنا جو درد ہے آپ ذرا احتیاط سے کریں, سیاسی بیان جاری نہ کریں. ہم رو بھی رہے ہیں اور اپنا علاج تلاش کر رہے ہیں. جو چانڈی صاحب فرما رہے ہیں وسعت احترام, اس کی سخت ترین مذمت کروں گا, کیونکہ پاکستانی ہونے کے ناطے کراچی کی مٹی میری مٹی ہے, اور اس مٹی کے اوپر جو کراچی کے شہری کا ایک قطرہ گر رہا ہے وہ میرا قطرہ گر رہا ہے. تو میری گزارش ہے یہ بات مت کہیں کہ میں کراچی کے بارے میں بات نہ کروں. میں کراچی کے بارے میں بات کروں گا, وہ میرا خون ہے, اور کراچی کی مٹی, سندھ کی مٹی میری مٹی ہے. میں اس پہ کلیم کرتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں اللہ نے جان دی ہے. یہ بات مت کریں کہ میں کراچی کے بارے میں بات نہ کروں. میں ضرور بات کروں گا, کیونکہ ہمیں بطور پاکستانی پاکستان کے کریا گاؤں کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے. جب حکومتیں کمزوری دکھائیں گی اور اس کمزوری کا نتیجہ ہزاروں لوگوں کی شہادت کی صورت میں نکلے گا, قتل کی صورت میں نکلے گا, تو ہم بات کریں گے اور ضرور بات کریں گے, کیونکہ وہ خون ہمیں عزیز ہے. آپ اپنی سیاسی پالیسیاں دیکھیں, وہ پاکستان کے کریے کے لیے ہے یا ایک مخصوص علاقے کے لیے ہے. جیسے بھی یہ لفاظی ہے کہ علاقوں میں تقسیم نہ کریں. بات یہ ہے, دیکھیں ہم نے بات کرنی ہے کراچی کے بارے میں, ہم کراچی میں بات کر رہے ہیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ کراچی کے بارے میں بات کریں. اور گزارش یہ ہے کہ جہاں کے شہریوں نے آپ کو یہ ذمہ داری دی الیکشن میں, وہ ذمہ داری کو آپ اس کو قبول فرمائیں. آپ یہ حکومت کے ہوتے ہوئے کراچی میں تاریخ میں اتنا کوئی قتل عام کراچی میں نہیں ہوا, اس کا ذرائع کرم علاج کریں. یہ علاج کرتے 300 سے زیادہ لوگ جولائی میں مر چکے ہیں. انفارچونیٹلی سر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. یہاں میں آپ کو بتا, ابھی تک 22 لوگوں سے زیادہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو کہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور ناظم آباد سے بوری بند لاشیں برآمد ہو رہی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ.